جب یہ کووڈ آیا تھا نا، کووڈ کرونا، لوگوں نے کہا نا یہودی سازش فلانی سازش، تو ہم نے یہی کہا کہ یار جاپان کے سائنسدان بھی مان رہے ہیں اس کو، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، امریکہ کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، پاکستان کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، یہودیوں کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں، انڈیا میں پابندیاں لگ رہی ہیں، وہاں کے ڈاکٹروں کے کہنے پر لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، تو یہ چند مکھنچو پاکستان میں پیدا ہو گئے ہیں جن کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہے. یہ میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے اتنی تاکید سے یہ بات بتا رہا ہوں، زندگیاں برباد ہو جائیں گی ان چکروں میں. تو ایک سازش ایک کرے گا نا، جھوٹی خبر ایک اڑائے گا. ایسے یار سارے دنیا بے وقوف ہے اور ہم یہاں پیدا ہو گئے عقل مند. اس وقت میں اکیلا تھا مذہبی طبقے میں جو کہہ رہا تھا یہ کرونا ایک حقیقت ہے. بعد میں کتنے علماء جو کرونا کے مخالفت کر رہے تھے وہ شہید ہو گئے بیچارے، کرونا سے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہم لوگ جو جس چیز کے ماہرین ہیں نا اس سے رائے نہیں لیتے، اور اسکالرز کی یوٹیوب پہ کوئی تحقیق دیکھ لیں گے اور اس کی کیلکولیشن سے اور اس فگر پیش کر رہا ہے اور ریفرنسز دے رہا ہے اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے. جب کرونا آیا تھا نا ایک چیز بڑی پھیلی تھی کہ اصل میں یہ تو پہلے سے ان کا پلان تھا، فلاں ایک فلم تھی جس میں کورونا کا تذکرہ ہے، تو ان کو پہلے سے پتا تھا کورونا آئے گا. اس میں نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، یہ کیا کہانی، انہوں نے کہا کورونا تو بہت سارے وائرسز ہوتے ہیں، تو کورونا تو پہلے سے وجود ہے، یہ والا کورونا الگ ہے، وہ والے کورونے الگ. ایک بدتمیزی کی انتہا ہے یار. افسوس ہمیں کرونا پہ نہیں ہے، افسوس قوم کی اس تھنکنگ پہ ہے کہ یہ قوم کیا ترقی کرے گی یار، جس کا ترقی کا اور ریسرچ کا معیار یہ ہے. اس کو 4 شادیوں کی باتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی جو اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ باقی تو وہ تو آگے پیچیدہ باتیں ہیں، وہ کہاں سمجھ میں آئیں گی جن کا مینٹل لیول یہ ہو، جن کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. پوری دنیا میں پتہ ہے سب سے زیادہ، جب بھی کوئی پوری دنیا میں ساری دنیا کے سائنسدان ڈاکٹر مل کے کسی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، ویکسین ایجاد ہوتی ہے اب ختم، سب سے زیادہ ان کو لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں افغانستان اور پاکستان میں. کیوں؟ یہاں فوراً اس پہ سازش ہونے کا فتویٰ، یہودی ٹیکہ لگا رہے ہیں ہمیں، یہودیوں سے پیسے مل رہے ہیں. پوری دنیا پولیو سے فارغ ہو کے بیٹھ گئی. انہوں نے کہا اب آگے کی سوچو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں فارغ کیسے ہوں، یہاں پھر کم بخت پولیو کے مریض پائے جاتے ہیں. ایک پیشنٹ بھی وہ اس سے پوری دنیا میں دوبارہ سے پھیل سکتا ہے. یہ تو شکر کرو انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے ہم کو، ورنہ تو اصولی طور پر بہت سی سازشیں بھی ہیں میں مانتا ہوں، لیکن ان سازشوں میں پھر انہی میں بڑا اختلاف ہوتا ہے. پھر دوسرے ملک مخالفت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. جیسے فیملی پلاننگ کے نام پہ جو بدماشیاں ہو رہی ہیں یہ تو سازش ہے ان کی طرف، یہ تو وہاں کے لوگ بھی مانتے ہیں، تبھی یہ سب ایک ٹاسک پہ جمع نہیں ہے. فیملی پلاننگ کے معاملے میں یونائٹڈ نیشن کی رپورٹیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور فیملی پلاننگ والوں کی رپورٹیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یونائٹڈ نیشن کہہ رہی ہے بچوں کا گروتھ ریشو کم ہو رہا ہے، انسانیت کے لیے تباہ کن نہیں ہے. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں بچے زیادہ ہو رہے ہیں، برباد ہو جاؤ گے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی بڑی قوتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. وہ آپ کو فیملی پلاننگ والا صحیح فگر ہی نہیں بتا رہا، وہ الو بنا رہے ہیں آپ کو صحت کے نام پہ وغیرہ وغیرہ.